نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمان باری تعالیٰ ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز ادا کی. بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ باتیں ابراہیم اور موسیٰ کو دی گئی کتابوں کے اندر بھی بیان کی گئی. تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو امامت دی اور اللہ نے کہا کہ تو تمام امتحانوں کے اندر کامیاب ہو گیا ہے، یعنی اللہ تیرا راضی ہو گیا ہے، تو اللہ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ میری اولاد میں رسول بھیجنا جو لوگوں کو تیری آیات سنا سنا کے پاک کر دے. ایک اور مقام پہ فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے تمہارے اندر امی رسول بھیجا جو اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتا، جو تمہیں صرف اللہ کی آیتیں سناتا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہارے اوپر بیان کرتا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ. جب تک روح پاک نہیں ہوتی جسم پاک نہیں ہو سکتا. جب تک روح پاک نہیں ہوگی اعمال قبول نہیں ہوں گے. اللہ نے روح کی پاکی کا یہاں ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پاکی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ان المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، نہایا ہوا ہو، خوبصورت لباس ہو، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہو، وہ ناپاک ہے. اس کے مقابلے میں سادہ کپڑے ہوں، نہ خوشبو آ رہی ہو، سادہ سا لباس، سادہ سا انسان ہو، لیکن اس کی روح جو ہے وہ پاک ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک ہی نہیں ہوتا.
وہ پاک ہوتا ہے۔ روح کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ سورہ شمس کے اندر اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے اپنا نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساها، اور تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا۔ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ امام ابن قیم اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد اور تمہید زیادہ بیان کیا کروں یا استغفار زیادہ کیا کروں؟ مجھے نصیحت فرما دیں۔ دونوں ہی بابرکت چیزیں ہیں، زیادہ استغفار کروں یا اللہ کی بڑائی بیان کروں، اللہ کی حمد بیان کروں، اللہ کی پاکی سبحان اللہ والحمدللہ یہ زیادہ پڑھوں، استغفر اللہ زیادہ پڑھوں؟ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ میلے کچیلے کپڑوں والا ہے، بدبو آ رہی ہے اس کے کپڑوں سے، اب اس کے اوپر خوشبو لگائی جائے یا صابن لگایا جائے؟ اس کو ضرورت صابن کی ہے، پہلے وہ اپنا تزکیہ کرے، کپڑوں کو پاک کرے، خوشبو تو پھر کام دے گی نا، کپڑے صاف ہوں گے تو۔ کپڑوں سے بو آ رہی ہے، میلے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، خوشبو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی کرائے، لباس کو پاک کرے، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کی تمہید پڑھیے، خوشبو کا کام دے گی۔ تزکیہ نفس کے لیے انبیاء آئے، اور یہ نفس کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ روح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا روح کیا، نبیوں کو بھی نہیں بتایا، بس ایک ہی جواب دے دیا یہ میرا حکم ہے بس۔ آج سائنس نے بڑا زور لگایا ہے کہ روح کیا ہے، کوما میں گئے ہوئے لوگوں کو شیشے میں بند کر کر کے، جو مرنے والے تھے سانس چلتا ہے اور ان کو بند کیا کہ کوئی چیز نکلے گی، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے، ہمیں پتا چلے کہ انسان کے اندر آتی ہے تو انسان سانس بھی لیتا ہے، آنکھیں بھی کھولتا ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور وہ نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی اثر نہیں ہوا ان کیبلوں کے اندر، ان شیشوں کے کمروں کے اندر، کچھ بھی چیز نہیں نکلی، کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی چیز دکھائی نہیں رہی، کوئی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں بتایا، سائنسدانوں کو کیسے بتایا؟ اس کا تزکیہ جو ہے، اس روح کا جو تزکیہ ہے وہ اللہ نے بتایا کہ اس قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن کی آیتیں تزکیہ کیسے کریں گے؟ اس کی مثال کیسے؟ آپ بیمار ہیں، ایک اعلیٰ طبیب، ایک اچھے ڈاکٹر کی آپ نے لکھی ہوئی کتاب، نسخوں کی لکھی ہوئی کتاب کہہ لیں، آپ ڈاکٹر کی میڈیسن لکھی ہوئی کتاب کہہ لیں، اس مرض کی یہ، اس مرض کی یہ، وہ لے لیں، اس کو رٹ لیں، نسخوں کو رٹ لیں، ان کو فرافر پڑھیں، ان کے پیج پڑھیں، لوگوں کو سنائیں، اس کو لٹکا لیں گلے میں، آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں روح کی صفائی کی کتاب دی ہے اور اس کا ہم نے یہی حال کیا ہوا ہے۔ جس طرح کوئی نسخوں کی کتاب گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہے کہ بھی میں بیمار ہوں، مجھے خارش ہے، یہ اس لیے کتاب لٹکائی ہوئی شفا مل جائے، اس کے اندر نسخے لکھے ہوئے ہیں خارش کے۔ یا کوئی اس کو یاد کر کے پھر رہا ہے، نسخوں کو رٹا لگایا ہوا ہے، زبانی تمام نسخے یاد ہیں اس کے ہر مرض کے، اور اس کو بھی شفا نہیں مل رہی۔ ہمارے یہاں اس قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے، حافظ ہے اور یہ قرآن تمام مرضوں کی شفا ہے،
یہ روح کی پلیتی کو پاک کر دیتی ہے، یہ ایسے ہی پاک کرتی ہے، اس پلیتی کو ایسے ہی پاک کرتی ہے۔ اللہ کو وہ بندہ ایسے پسند آتا ہے، اللہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو معاف کر دو۔ جیسے بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے، ایک صوفی ملا، صوفی کو کہا کہ 99 قتل ہو گئی، معافی، تزکیہ نفس۔ اس نے کہا 99 قتل تو نہیں بخشا جائے گا۔ اس کو بھی قتل کیا، کہتا میرا ارادہ تو نہیں تھا، بخشنا ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کو اہل علم ملا، لوگ تو کہتے ہیں مولوی ملا اور پھر پیر ملا۔ تصوف میں کہاں تزکیہ نفس ہے؟ ابراہیم نے دعا مانگی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے اوپر بھی تیری آیتیں پڑھے اور وہ پاک ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امی رسول بھیجا جو اپنی طرف سے کوئی علم نہیں جانتا، ہماری آیتیں پڑھتا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ قرآن کے علاوہ کوئی تزکیہ نفس کا کلیہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ورد نہیں ہے۔ قرآن کرتا ہے تزکیہ نفس، کس چیز کا؟ عقیدے کا۔ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ ہی پاک نہیں ہے، استغفار پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، خیرات کر لیں، حج کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ قتل کیے ہیں، آپ توبہ کر لیں اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تزکیہ نفس کر لیں، اپنے روح کو پاک کر لیں، عقیدے کو درست کر لیں۔ لیکن جس ماحول کے اندر آپ رہ رہے ہیں آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ یہ ماحول چینج کر لیں۔ بچہ نشہ کرتا ہے، دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ دوست چینج کر لیں۔ اس کو احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، چوری کرتا ہے، احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، والدین کو پتہ چل گیا، وہ کہتے گا ماحول کو چینج کرو، دوستوں کو چینج کرو، ان دوستوں کو چھوڑ دو، اس بیٹھک کو چھوڑ دو، اس محلے کی اس گلی کو چھوڑ دو، یہاں آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں جو آپ کو دوسرے کاموں پہ لگا رہے ہیں۔ اس کو مشورہ دیا آپ نیکوں کی بستی میں چلے جائیں جہاں لوگوں کے عقائد درست ہیں، جہاں لوگ دین جانتے ہیں۔ اب وہ بندہ چلا ہے، اب موت وہ انتظار ہی نہیں کرتی، کوئی ہدایت کی طرف جا رہا ہے، کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی چوری کی طرف جا رہا ہے، کوئی ڈاکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی حج کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کا وقت آتا وہ معافی نہیں دیتی۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں ملتا کہ یہ حج کر لے، نہیں، موت آئی تو آئی، اب اس کی موت آ گئی۔ تزکیہ نفس کے لیے جا رہا تھا، موت آ گئی۔ گناہ بہت بڑا ہے، قتل، کفر کے بعد قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک قتل نے 100 بندوں کا قاتل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی تہوں کو کھینچ دیا، زمین کو سکیڑ دیا، جنت والے فرشتے آئے، جہنم والے فرشتے آئے، پیمائش ہوئی تو وہ چلا ہی تھا تو جنت کے قریب پایا گیا، اس بستی کے قریب ہو گیا۔ اللہ نے اس سفر کو سمیٹ دیا، کم کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں پاک لوگوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، لیکن پاک کیسے ہوں گے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن تزکیہ نفس کے لیے ہر گھر میں موجود ہے۔ اب رمضان شروع ہونے والا ہے، ہر بندہ تزکیہ نفس کے لیے روزے رکھے گا، اس کا جسم جو ہے اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، مال کی زکوٰۃ دے گا پاک کرنے کے لیے، مال پاک ہو جائے گا۔ لیکن عقیدہ کیسے پاک ہوگا؟ روح کیسے پاک ہوگی؟ اصل جو نفس ہے وہ کیسے پاک ہوگا؟ وہ قرآن کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے تاکہ روح پاک ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ وہ نسخوں کی کتاب جو ہے، جو روح کو پاک کرتی ہے، جو تزکیہ نفس کرتی ہے، جو عقیدوں کو نکھارتی ہے، جو شرک کو ختم کرتی ہے، جو ایک اللہ کی پوجا کی طرف دعوت دیتی ہے، باقیوں کا انکار کراتی ہے، وہ کتاب نسخوں والی ہم نے یا تو گلے میں ڈال لینی ہے، یا اس کو رٹنا شروع کر دینا ہے، یا اس کو اوپر دیکھ کے پڑھنا شروع کر دینا ہے کہ میرا تزکیہ نفس ہو جائے۔
یا ہم نے تراویح کے اندر اس کو سننا شروع کر دینا ہے تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے؟ سالوں ہم سال سے دیکھ رہے ہیں کہ حافظ پورا قرآن سنا دیتا ہے، پیچھے سنجیدہ لوگ ایک بھی تراویح مس نہیں کرتے، پورا قرآن سن لیتے ہیں، کچھ آدھا سن لیتے ہیں، کچھ سارا ہی سن لیتے ہیں، مہینہ ختم ہو جاتا ہے، پورا قرآن سنا اور سن لیا، سنا دیا گیا اور سن لیا، نہ سنانے والے کی ایک بھی عمل اور عقیدے میں فرق پڑتا ہے، نہ سننے والے کے ایک عمل اور عقیدے میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کا تزکیہ ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہے، نہ اس کا ہوتا ہے جو سن رہا ہے۔ تزکیہ نفس کیسے ہو؟ ایک مرض کی کتاب جو ہے، دعا جو ہے، وہ ہر گھر میں موجود ہے اور ہر گھر میں وہ مرض ہے۔ دوائی گھر میں ہے جس سے اسے شفا ملنی ہے اور ہر گھر میں وہ مرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس خوراک کو لیا نہیں جا رہا، اس دوائی کو لیا نہیں جا رہا، اس کو صرف پڑھا جا رہا ہے، اور یہ ہماری بدبختی ہے۔ اب بتائیں، ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے اور جن کے پاس نہیں، فرق کیا؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم مجرم ہیں۔ ہمارے پاس تو ہے، ان کے پاس تو میسر نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، یہ تزکیہ کرتی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، یہ عقیدوں کو نکھارتی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس کو آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب مانا ہی نہیں ہے، ہم نے مانا ہوا ہے، اور عقیدے ویسے ہیں جیسے ان کے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت کو اس سے خطرہ کہ ترجمے سے نہ پڑھی جائے، سمجھ کے نہ پڑھی جائے۔ قانون کو اس سے خطرہ کہ یہ خود قانون کی کتاب ہے۔ قانون کے پیرا داروں کو خطرہ ہے کہ یہ قانون خود ہے، یہ نہ پڑھا جائے، صرف پڑھ لو، الف لام میم 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی پہ اکتفا کرو بس۔ جو اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، پیشوائیت، ملائیت، اسلام میں مذہبی پیشوا، ان کو اس سے خطرہ ہے۔ اب پڑھائے کون اس کو؟ مولوی اس لیے نہیں پڑھاتا ترجمہ، اس کو اپنی امامت سے خطرہ ہے۔ بادشاہ اس لیے نہیں لگاتا، حکومت والا، اس کو اپنے حکومت کو خطرہ ہے۔ عدالت والا اس لیے نافذ نہیں کرتا، اس کو اپنی عدالت کا خطرہ ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، سمجھ کے پڑھ لیا جائے، ملوکیت نہیں رہے گی، سرمایہ داری نظام نہیں رہے گا، غیر اسلامی نظام عدالتوں میں نہیں رہے گا، مذہبی پیشوائیت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے مذہب کے، اور وہ کہتے ہیں گدی کی طرح گدی چل رہی ہے، گدیاں چل رہی ہیں۔ کیوں چل رہی ہیں؟ قرآن نہیں پڑھا ہوا سمجھ کے۔ صرف پیر کا بیٹا ہی پیر ہے، مولوی کا بیٹا ہی اس امامت کرائے گا اس کی۔ صحابہ میں کون تھے مولوی؟ کس کے پاس گدیاں تھیں؟ کون پیری مریدی کرتا تھا؟ صحابہ میں کہاں؟ کون سے صحابی کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ صحابی جو ہے، یہ امامت اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے خاندان میں رہے گی؟ جو گورنر تھا وہ جماعت کراتا تھا، جو خلیفہ تھا وہ جماعت کراتا تھا۔ یہاں قاری علیحدہ ہے، حافظ علیحدہ ہے، خطیب علیحدہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھتے تو ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، تمام مسالک اس پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ صبح صبح بچے آتے ہیں، ہر مسجد میں آتے ہیں، بلا تفریق ہر مسلک کی مسجد میں آتے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا مذہبی پیشوا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، وہ ان کو قاعدہ پڑھاتا ہے، الفاظ پڑھنے سکھاتا ہے، ناظر قرآن پڑھا کے اس کو کہتا ہے آپ کا قرآن ختم ہو گیا، اب کوئی بکرا، کوئی مرغی، کوئی کپڑوں کا جوڑا میرے لیے تیار کر، اب تو قرآن پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں میرا الحمدللہ بیٹا بیٹی قرآن پڑھ گئی ہے۔ تو کیا پڑھا اس نے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے۔
اس کے بعد اس کو فراغت مل جاتی ہے کہ قرآن ختم کر لیا ہے. زیادہ کسی کو محبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو یاد کر لو، حافظ بن جاؤ. وہ حافظ بن جاتا ہے، اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں. ساتھ میں ایک دفعہ تراویح کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے اس کو سنا دیتا ہے. گھر والے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا حافظ ہو گیا ہے، اس کو تمام مسائل کا پتہ چل گیا ہے. اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ قاری بن جاتا ہے، وہ اس کو گا کے اچھی لے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. قانون کی کتاب کو گا کے پڑھا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد کے ہاتھ کاٹ دو، عورت ہے تب اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب اس کو گا کے پڑھا جا رہا ہے اور اس کی اچھی آواز ہے، عوام سن کے سبحان اللہ کہہ رہی ہے. یہ قانون بیان کر رہا ہے، وہ لائر کے ساتھ پڑھ کے اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیسے سمجھائیں گے؟ نافذ کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر اکتفا ہو گیا، قرآن کی تلاوت ہو گئی، مسجد کے اندر بھی ہو گئی، دکان کا افتتاح ہو گیا، کاروبار کا افتتاح ہو گیا، قرآن پڑھوا دیا، قانون کی کتاب پڑھ لی گئی. مقصد یہ نہیں تھا اس کا مقصد تزکیہ نفس تھا کہ تمام روحیں، نفس، ذہن پاک ہو جائیں. صرف اس کو ناظر پڑھنے کی حد تک ہوتا، اس سے عقیدہ لینا نہ ہوتا، میرے خیال میں قریش کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. انہوں نے کہا تھا کچھ آپ لچکائیں، کچھ ہم لچکاتے ہیں، کچھ آپ کی باتیں ہم مانتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں تسلیم کریں، ہمارے اندر جھگڑا نہ ہو، دو ٹکڑے بستی نہ ہو، خاندان قریش کے دو گروہ نہ بنے. ہم اسی طرح آپ اپنے معبود کی پوجا کریں، ہم اپنے معبودوں کی پوجا کریں. چلتا رہے. ہماروں کو برا بھلا نہ کہیں، ہماروں کو نہ کہیں کہ یہ نہیں سنتے، یہ نہیں کچھ کرتے، ان کی پوجا نہ کرو، ان کو برا بھلا نہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، مشرکین مکہ کبھی بھی جہاد نہ کرتے، لڑائی کرتے، جہاد کی ضرورت پیش نہ آتی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی تہجدیں پڑھتے، نمازیں پڑھتے، کبھی بھی ضرورت پیش نہ آتی. بیت اللہ کا طواف کرتے، کون روکتا تھا آپ کو طواف کرنے سے؟ آب زمزم کا پانی پیتے، کون روکتا تھا؟ چوری سے لوگوں کو منع کرتے، کون روکتا تھا؟ برائی سے منع کرتے، کون روکتا تھا؟ حرام کی کمائی سے منع کرے، کون روکتا تھا؟ کس بات پہ جھگڑا تھا؟ تزکیہ نفس پہ تھا، ذہنوں کو پاک کرنے پہ جھگڑا تھا. یہی جھگڑا نوح کے ساتھ ہوا علیہ السلام، یہی جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہی جھگڑا سمود کی قوم نے کیا، قوم سمود نے کیا، یہی جھگڑا لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، یہی جھگڑا ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا، یہی جھگڑا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا، یہی جھگڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. امت میں ایک ہی مسئلہ ہے، عقیدہ نہیں صحیح. روزہ رکھیں گے، سارا دن بھوکا پیاسا بندے نے رہنا ہے، اور شام کو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور معدے کے روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا. جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑی کڑوی بات ہے کہ بھائی تو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے اوپر چادر چڑھاتا ہے، اس سے تو امید رکھتا ہے، اس سے تو چاہتا ہے امید کہ مجھے بخشوا لے گا، میری بگڑی بنا دے گا، میرا کچھ آسرا کر دے گا، اللہ کے یہاں سفارش کر دے گا، مجھے بخشوا لے گا. اور وہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، نماز وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ہر سال وہ رمضان میں عمرہ کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ کے وہ چکر بھی لگاتا ہے، لبیک لبیک کے وہ نعرے بھی لگاتا ہے، تلبیہ بھی پڑھتا ہے. لیکن کیا کرے، اس کی تو نہ نماز قبول ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر وہ قرآن پڑھ لیتا، اگر وہ قرآن پڑھ لیتا، اس قرآن کے اندر یہ خصوصیت تاثیر ہے، اس کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھ لو صحیح. تعصب نہ رکھو کہ میں نے پوجا کرنی ہی کرنی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لو سمجھ کے، کم از کم عقیدہ پاک ہو جائے گا. کیونکہ اب کہیں پانی ہے اور یہ اس سے ہاتھ دھوئے جائیں تو صاف نہیں کرتا، اتنا ممکن ہے نا؟ پانی سے ہاتھ دھوئے جائیں، غسل کیا جائے اور بندہ پاک نہ ہو، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور عقیدہ وہ نہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، ہو ہی نہیں سکتا، روح پاک نہ ہو. تو ہمیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے قرآن کو
سمجھنے کی طرف پلٹنا چاہیے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں۔ لیکن قرآن ساتھ ہی کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، میتھ کے کلیے، جیومیٹری کے نقشے، سائنس کے ماڈیول، یہ ہمارے بچے تیار کرتے ہیں، سائنس کے تجربے کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، آپریشن کرنا سیکھ جاتے ہیں، بریک بریک کام کیمرہ اندر ڈال کے ایسے ایسے علاج ایجاد ہو گئے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن نہیں آتا تو ہمیں قرآن نہیں آتا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے، اب وہ مذہبی پیشوا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مولوی صاحب نہیں آئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ پیشوا یہ رہے نا مذہبی، وہ کھڑا ہے، ویسے بڑا پڑھا لکھا ہے، سکالر ہے، دنیا جہان کی سائنس جانتا ہے، نسخے جانتا ہے، ریسرچ جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو اپنے والد کے لیے نماز جنازہ میں دعا نہیں جانتا۔ مذہبی پیشوا آئے گا، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ میری ضرورت پڑی نا ڈاکٹر صاحب کو، میری ضرورت پڑی، میں اس کو سکھا دوں گا تو میری ضرورت ختم ہو جائے گی، اس لیے میرا اپنا پیشہ ہے، اس کا اپنا پیشہ ہے، میں علاج کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں اور یہ مذہبی رسومات کے لیے میرے پاس آئے گا۔ کیا اسلام ایک پیشہ اختیار کرنے کے لیے آیا تھا کہ کچھ لوگ مذہبی پیشہ اختیار کر لیں، کوئی بڑھئی بن جائے، کوئی لوہار بن جائے، اور وہ لوہے کا جانتا ہو، وہ لکڑی کا جانتا ہو، وہ بالوں کی کٹنگ جانتا ہو، اور یہاں کچھ لوگ مذہب جانتے ہو اور باقیوں سے آگے پوچھیں ایک طبقہ مذہبی ہو جائے؟ مجھے تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ صرف مذہبی پیشوائیت ہونی چاہیے، باقی لوگوں کو مذہب کا پتہ ہی نہ ہو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بڑھیا اٹھ کے وقت کے حکمران امیر المومنین کو ٹوک دے کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، اس کو پتا ہوگا تو وہ روکے گی نا۔ ایک عورت اٹھ کے کہہ دے وقت کے محدث کو کہ آپ نے دو بندوں کی نماز کا جو طریقہ امامت کا اور مقتدی کا سکھایا ہے ایسے نہیں ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدث ہو اور سامنے اس سے مسئلہ پوچھا گیا کہ دو لوگ ہوں تو امامت کون سا کرائے، دائیں طرف کون کھڑا ہو، بائیں طرف کون کھڑا ہو؟ محدث نے کہا کہ چونکہ دائیں طرف بزرگی والی بات ہوتی ہے تو امام دائیں طرف کھڑا ہو جائے، مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو جائے، یہ فتویٰ دے دیا۔ وہاں ایک اور تابعی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہوں، میں نے ان سے مسئلہ یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور ان کو کس نے سکھایا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات ٹھہرا تھا ان کے گھر میں، اپنی خالہ کے گھر، آپ نوافل پڑھنے لگے تو میں نماز میں شامل ہو گیا تھا، میں یہی احترام کرنے کے لیے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، دائیں طرف نہ ہوا۔ اللہ کے نبی دائیں طرف والی عزت والی جگہ ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ سے میرا کان پکڑا اور مجھے بائیں طرف کھڑا کر لیا تھا۔ آپ نے دائیں طرف کا فتویٰ دے دیا، اللہ کے نبی کی حدیث بائیں طرف کی ہے، دائیں طرف کی، آپ نے بائیں کا فتویٰ دیا ہے، اب کس کی بات مانی جائے؟ یہ مذہبی پیشوائیت نہیں تھی، محدث وقت نے کہا کہ میرا فتویٰ غلط ہے، آپ کی بات صحیح ہے، یہ مسئلہ اب میں جاتا ہوں یہاں سے، جہاں جہاں میں نے یہ بیان کیا اس کی درستگی کے لیے کہ یہ میں نے بات آپ سے بتائی تھی یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے حدیث رسول پہنچ گئی ہے کہ مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، امام بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اگر مذہبی پیشوائیت ہوتی تو وہ کہتے پیر صاحب نے جو کہہ دیا آپ کو صبر نہیں آیا، ساتھ والے اس کو روک دیتے۔ مذہبی پیشوائیت ہوتی کہ اتنا بڑا محدث ہے اور تو ایک عام سی عورت اس کو ٹوک رہی ہے، 6 لاکھ حدیثوں کا عالم ہے، حافظ ہے، لیکن نہیں، مذہبی پیشوائیت نہیں تھی نا، جو حق ہے وہ حق ہے۔ وہاں عورتیں بھی دین جانتی تھیں۔ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، مسئلہ بیان کیا کہ جو عورت اپنے یہ نیل بھرواتی ہے، گودتی اور گدواتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہو،
جو یہ آج کل ٹیٹو بنواتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ نے قرآن میں فرمایا. عورت نے کہا کہ اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اب وہ بی بی گئی, کیسا لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ ان کو, کیسا قرآن کو جانتے تھے. وہ گئی, اس نے الحمد سے شروع کیا. اس نے سوچا یہ بات میں نے قرآن میں پڑھی نہیں. اب جس نے قرآن پڑھا ہو تو اس کو پتہ لگے گا یار میں نے کوئی کتاب پڑھی ہو نا تو میں اس کتاب کا حوالہ دوں تو آپ کہیں گے یار میں نے یہ بات پڑھی نہیں, اب دوبارہ پڑھیں گے شاید میرے علم میں نہیں ہے یا یہ غلط کہہ گئے. اب جس نے اس کو چیلنج کیا ذہن کے اندر کہ میں نے نہیں پڑھی یہ بات, تو اس کو قرآن میں اس نے پڑھا ہوا تھا کہ نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا. اب وہ گئی, اس نے الحمد سے لے کے والناس تک دوبارہ قرآن پڑھا. سارا قرآن مسئلے کی تحقیق کے لیے پڑھا. ہم کیا کوشش کرتے ہیں, مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا, کوشش کرتے ہیں ہمارا جو کاروبار ناجائز ہے یا غلط سوچ ہے اس کے مطابق مولوی صاحب کہہ دیں بس کچھ ٹھیک ہی ہے, بس اتنی اجازت دے دیں. اب مولوی جانے اور رب جانے فتویٰ اس نے دے دیا ہے, میں بری ذمہ ہوں. اور پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ اس نے غلط دیا فتویٰ, لیکن اس فتوے کی آڑ میں وہ حق مار رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, میرے پاس فیصلہ لے کے آتے ہو, ایک چر زبان ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, بات سے مجھے قائل کر لیتا ہے, اور وہ حق پہ نہیں ہوتا لیکن میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں حق پہ نہیں ہوں. اگر میں اس کو وہ چیز دے بھی دوں تو وہ قبول نہ کرے, ورنہ میں اس کو ایک آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, میرے لیے حلال ہو گیا ہے. اگر اس کا نہیں ہے تو نہ لے, ورنہ آگ کا ٹکڑا لے رہا. وہ عورت گئی, والناس تک قرآن پڑھ کے, اب ایک دن میں پڑھا, 2 دن میں پڑھا, جتنا ٹائم لگا. اگلے دن پھر مجلس میں آئی اور آ کے کہنے لگی ہے صحابی رسول, وہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ یہ گودنا اور گدوانا یہ اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے, مجھے نہیں ملا. میں نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا, مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا. ہم نے کبھی ایسی تحقیق کی؟ ہم سمجھتے نہیں قرآن. جو مرضی قرآن کی آیت پڑھ کے مرضی ترجمہ کر دے, ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھی, جو مرضی اس کا مطلب بیان کر دے. مرضی پیشی وغیرہ باقی رہے گی نا, کیونکہ اس کو پتہ یہ تو ویسے ڈھیلے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کس چیز کا. سوال کیا, مجھے نہیں ملا مسئلہ. پوچھا قرآن پڑھا, کہنے لگی پڑھا ہے. فرمایا پڑھا ہی نہیں ہے. کہنے لگی میں نے پڑھا ہے, آپ مجھے حوالہ دے دیں. آیت پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں نبی دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. اس آیت کا مطلب ہے. فرمانے لگے اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ ہے سمجھنا قرآن کا. یہ لوگ تھے جو قرآن کے عالم تھے, قرآن کو پڑھنے والے تھے, قرآن سے عقیدہ لینے والے تھے, قرآن سے قانون لینے والے تھے. یہ قرآن تو ایسی کتاب, آپ چلتے جائیں نا, چوراہا آ جائے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے, یہ بتاتی ہے. اس کو گلے میں ڈال لیں, پڑھے نہ تو کیسے بتائے گی؟ آپ گئے, نقشہ آپ کے پاس ہے راستے کا, آپ اس کو دیکھیں نا, اس کا تعویذ بنا کے ڈال لیں. آپ شہد کی ضرورت ہے, شہد کی بوتل کو گلے میں ڈال لیں, کھائیں نا. تو بھائی ہماری یہی مثال ہے. ہم کہیں گے یہ بندہ شہد لٹکا کے پھر رہا ہے, وہ کہے گا مجھے اس میں شفا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شہد میں شفا ہے اس لیے گلے میں ڈالی ہوئی ہے. ہم بیوقوف نہیں کہیں گے اس کو, بھائی اس کو کھا, شہد کو کھائے گا تو شفا ملے گی نا. تو جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتا, سیم مثال ہے. اس کو ہم برا نہیں سمجھتے, اس کو ہم پاگل کہیں گے. شہد والے کو ہم کہیں گے یار پاگل ہے, بوتل گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہے. اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, نہ حافظ کو آتا ہے نہ مقتدی کو آتا ہے, سیم ہی بات ہے. یہ حالت ہے. یہ ایک فکر دلانی تھی آپ کو. رمضان آ رہا ہے, اس میں وقت نکال لیں گے, ہر بندہ کوشش کرے گا. نہیں ہے تو نکال لیں وقت, قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کو سمجھیں. ترجمے والے قرآن عام ملتے ہیں, بڑی سہولت ہو گئی ہے. علماء نے بڑی سہولت کر دی ہے. تفسیر بھی ساتھ ہے. وہ تفسیر لے لیں جو حدیثوں سے ہے, وہ ترجمہ لے لیں جو آسان ترین اردو میں ہے, اردو سب کو آتی ہے. کچھ نہ کچھ تو رہنمائی ہو جائے گی. جو بات سمجھ نہ آئے, جو حدیث نہ ملے اس آیت کے مطابق, وہ آ کے اپنے عالم سے پوچھ لیں. تو انشاءاللہ عقیدوں کا تزکیہ ہو جائے گا, روح کا تزکیہ ہو جائے گا, روح پاک ہو جائے گی. جب روح پاک ہو جائے گی نا, میزان پہ اللہ مہربانی فرما دے گا.
وہاں عقیدہ صحیح ہوا نا تو اللہ مہربانی کر دے گا. نیکیاں جو کریں گے نا وہ ان کا وزن بن جائے گا، اور ایک ایک نیکی کا اللہ وزن 70 گنا تک 700 گنا تک بڑھا دے گا. تو اللہ نے یہ روشی جو رکھی ہوئی نا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ کرے عقیدہ صحیح کر کے تو میں اس کا وزن بڑھا کے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر اس کا وزن بڑھ جائے گا. جب وہ بڑھ جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، صرف اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، پھر وہ استغفار بھی کرے، پھر وہ اللہ کی تمہید بھی کرے، پھر اس کو فائدہ بھی ہوگا. اگر عقیدہ ہی نہ ہوا نا تو یہ نیکیوں کا جو ڈھیر ہوگا جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے، یہ ایک ہوا کے مانند ہوگا، بے وزن ہوگا، بادلوں کی طرح ہوگا، روئی کی طرح ہوگا، اس کا وزن نہیں ہوگا. اور جب وزن ہلکا ہو جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، پھر وہ ہاویہ میں جائے گا. ہاویہ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا تزکیہ نفس قرآن کی آیت پڑھ کے کرنے کی توفیق دے. وما علینا